کی حقیقت نور ہے اور پردہ بشریت کا ہے، اور کائنات کا سب سے پہلا وجود کہ جس کی حقیقت نور ہو، جس کا وجود نور ہو، اور جب دنیا میں آنے کی بات آئے تو اپنے اوپر انسانی غلاف ڈال کر آیا ہو، اپنے اوپر بشری پردہ ڈال کر آیا ہو، تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بے مثال اگر کوئی چیز ہے تو وہ آقائے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہے۔ تو میرے دوستو ذرا دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے بے مثال رکھا اس کائنات میں۔ صحابہ کرام نے دیکھا مدینہ منورہ میں جب ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم متواتر روزے رہ رہے ہیں، یعنی روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، اور ایسا روزہ کہ جس روزے میں نہ سحر ہو رہی ہے نہ افطار ہو رہا ہے، بغیر سحر کے متواتر روزے، یہ نبوت کے لیے خاص تھے، متواتر روزے رہ رہے ہیں۔ تب چونکہ صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو اپناتے تھے، آپ کی ہر ادا کو اپناتے تھے، تو انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متواتر روزے رہ رہے ہیں، مسلسل روزے رہ رہے ہیں، ویسے ہم بھی روزے رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے روزے رکھنا شروع کر دیا، اور ان روزوں میں سحر نہیں ہے اور روزہ کھولنا بھی نہیں ہے، متواتر روزے رہتے رہے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، حالت ایسی ہو گئی کہ جسم میں کمزوری آ گئی، اور ان میں کچھ صحابہ کرام جو عمر میں بڑے تھے ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ جب نماز کے لیے مسجد نبوی کو وہ تشریف لاتے تو دیوار کا سہارا پکڑ کر آتے۔ تو جب آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم کی یہ کمزوری کو دیکھا تو پوچھا کہ کس چیز نے تمہیں اتنا کمزور کیا ہے، اتنا بیمار کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم بھی آپ جیسے روزے رکھنا شروع کیے تو ہماری یہ حالت ہو گئی۔ تو جب آقا نے صحابہ کرام کی زبان سے یہ جملہ سنا کہ یا رسول اللہ، ہم بھی آپ جیسے مسلسل روزے رکھنا شروع کیے تو ہماری یہ حالت ہو گئی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایہم مثلی، پوچھا کون ہے تم میں میرے مثل؟ مجھ جیسے متواتر تم بغیر افطار کے روزے رہ رہے ہو، پہلے یہ بتاؤ کہ ایہم مثلی، تم میں کون میرے مثل ہے؟ کیا کوئی میرے مثل تم میں ہو سکتا ہے؟ پھر آقا نے فرمایا کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب تجھے پلاتا ہے، ایہم مثلی، کون تم میں میرے مثل ہو سکتا ہے، اور کون ہے جو تم میں میرے مثل ہو؟ تو خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ کے مثل اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، ذات مصطفیٰ جیسی کوئی ذات اس دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین پر ہر درجے میں، ہر معاملے میں، ہر نگاہ میں، ہر قدم میں، ہر میدان میں سب سے بے مثال رکھا، سب سے بے مثال رکھا۔ صرف ہم ہی سے بے مثال نہیں، آدم سے بے انسان تک جتنے انبیاء تشریف لائے سارے نبیوں میں بے مثال مصطفیٰ ہے، اور قیامت تک جتنے تشریف لائیں گے امت میں بڑے بڑے قسم میں بے مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر یہاں ایک اور کرنے کی چیز ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صرف ذات میں بے مثال نہیں رکھا، صرف جسم میں بے مثال نہیں رکھا، زبان و سماعت بصارت میں بے مثال نہیں رکھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حسب اور اپنے نسب میں بے مثال رکھا۔
حسب اور نسب میں بھی بے مثال رکھا. اسی لیے آقا کہتے ہیں کہ انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب. اپنے نسب پہ فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، کہ میں عبداللہ کا بیٹا اور عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں. یعنی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اجداد پہ فخر تھا، اپنے باپ دادا پہ فخر تھا، اپنے شجرے پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر ہے، اپنے پچھلے داداؤں پہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر ہے. اور ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بلکہ صحابہ کرام کے سامنے سینکڑوں مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسب پر فخر کا اظہار کیا اور اپنے نسب کی عزت کو بیان کی اور اپنی نسب کی عظمت کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اور اپنے ہی نسب پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عظمت اور فخر بیان کرتے ہوئے رسول اللہ کہتے ہیں کہ انا ابن الذبیحین، کہتے ہیں کہ لوگوں میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. میں ابن الذبیح، رسول اللہ اپنا نسب بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابن الذبیحین. دیکھو میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ آقا کہتے ہیں ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. یعنی ایسے دو لوگ جو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے گئے، ایسے دو لوگ جو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، اور ایسے دو لوگ، ایسے دو بیٹے کہ جن کے باپ نے اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار کیا تھا. میں ایسے دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں ابن الذبیحین ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخریہ بیان کرتے ہیں. تو حضرات محترم، ابھی ابن الذبیحین، دو ذبیحوں کا بیٹا. تو آخر یہ دو ذبیحیں کون ہیں؟ تو سب سے پہلے ذبیحہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد ہوتے ہیں، نبیوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں آپ کا سب سے بلند مقام ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ. تو آقا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ذبیحہ حضرت اسماعیل، جن کو اپنے والد حضرت ابراہیم نے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار کیا تھا. اور پھر آقا کہتے ہیں کہ دوسرے ذبیحہ میرے والد عبداللہ، جن کو ان کے والد عبد المطلب نے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار کیا تھا. تو اب دیکھیے کہ حضرت عبداللہ بھی ذبیحین میں شامل ہوتے ہیں. اور کائنات کا سب سے نرالا واقعہ ہے کہ جہالت کے دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا کا ایمان اللہ پر اتنا پختہ تھا کہ حضرت ابراہیم کی سنت ادا کرنے کے لیے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب تیار ہو گئے اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور کیوں ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے، کس لیے تیار ہوئے، اور کیا ضرورت ہوئی اپنے بیٹے کو ذبیحہ بنانے کی اور اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے تیار کرنے کی، اور خود اللہ کی راہ میں ذبح اپنی اولاد کو کرنے کے لیے تیار ہونے کی آخر کیا ضرورت پڑی؟ تو میرے دوستو دیکھیے کہ آپ نے سنا ہے کہ زمزم کا کنواں ختم ہو چکا تھا، وجود مٹ چکا تھا، نشانیاں ختم ہو چکی تھی، اندر سے تو تھا مگر اوپر سے ختم ہو چکا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہوتے ہیں، انہیں اشارات دیے خواب میں، بشارتیں انہیں ملی خواب میں کہ فلاں جگہ زمزم کا کنواں ہے، اسے باہر نکالو. تو جیسا حکم ہوا، جیسی بشارتیں ہوئی، اس طریقے سے آپ نے کام کیا. تو وہاں پہ دو بت رکھے ہوئے تھے اور ان دو بڑے بتوں کے نیچے زمزم کا کنواں تھا. تو اب اگر کنویں کو باہر نکالنا ہے تو بتوں کو ہٹانا ہے، اور ان دو بتوں، ایک مرد تھا ایک عورت، مرد اور عورت کے دو بت وہاں رکھے ہوئے تھے.
تو ان دو بتوں کو ہٹانے میں بہت بڑا جھگڑا ہو گیا مکے میں، اس لیے کہ یہ دو بتوں سے کافروں کو بڑی عقیدت تھی، اور ان کا عقیدہ تھا کہ یہ بت اگر ہٹ جائیں گے تو مکہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، ایک زمانے سے ہم اس کو جگہ سے ہٹانے نہیں دیں گے۔ تو سارے کفار ایک طرف ہو گئے، خاندان بنو ہاشم ایک طرف ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب پورا شہر ایک طرف ہو جائے تو کثرت ادھر ہی زیادہ ہوگی، اور ادھر ایک خاندان تھا، تو اس وقت حضرت عبد المطلب نے اپنے خاندانی قوت میں کمی کو محسوس کیا، خاندانی طاقت میں کمی کو محسوس کیا، اور اسی مقام پر منت مانگی کہ اے اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے گا تو ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا، اور ایسے کاموں میں اپنے 10 بیٹوں کی میں مدد لوں گا۔ تو آپ قسم کھائے کعبۃ اللہ میں اللہ کے گھر کے ساتھ، تو رب کا امتحان شروع ہوا تھا، زمزم کا کنواں تو باہر نکل گیا، بتوں کو ہٹا دیے، اللہ کی مدد آئی، بتوں کو ہٹا دیے، زمزم کا کنواں باہر آ گیا۔ زمزم کی تعمیر حضرت عبد المطلب نے کیا، 10 بیٹے آپ کو پیدا ہوئے، اور جب 10 بیٹے پیدا ہوئے، 10 بیٹے جوان ہوئے، تو آپ کی ایک عادت تھی کہ آپ اپنے گھر میں نہیں سوتے تھے، کعبے کے صحن میں ہی آپ سوتے تھے۔ تو آپ کو خواب میں حکم ہوا کہ اے عبد المطلب اللہ کی راہ میں قربانی دو، اللہ کی راہ میں قربانی دو۔ صبح اٹھے، سوچے تو بہت بڑے سخی تھے، تو خواب پہ حکم کرنے کے لیے مکے کے پورے غریبوں میں اناج کو تقسیم کرا دیا، اناج کو تقسیم کرا دیا۔ دل کو اطمینان ہوا، دوسرے دن سو گئے، پھر خواب میں حکم ہوا کہ نہیں، اس سے بھی بڑی قربانی دو، یہ قربانی نہیں چلے گی، اس سے بھی بڑی قربانی دو۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ اناج تو تقسیم کر دیا، مگر اس سے بڑی قربانی کیا ہوتی ہے؟ تو اس زمانے میں عرب کے پاس سب سے قیمتی چیز اونٹ ہوا کرتی تھی، اور اونٹ سے بڑی کوئی قیمتی چیز عرب کے پاس نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ اونٹ ہی ہر طرف تھی اور ہر سفر کا ذریعہ ان کے پاس تھا۔ تو اونٹ بڑی قیمتی چیز ہوتی تھی اور بڑی اہم چیز ہوتی تھی عرب کے پاس۔ تو فوراً صبح اٹھ کے دوسرے دن اونٹوں کو ذبح کیا اور اونٹوں کے گوشت کو تقسیم کروایا۔ تیسرے دن پھر خواب آیا کہ عبد المطلب نہیں، اس سے بھی بڑی قربانی، اس سے بھی بڑی قربانی۔ اور خواب میں خلاصہ ہوا کہ اناج نہیں، جانور نہیں، بلکہ اپنی اولاد کی قربانی دو، اپنی اولاد کی قربانی دو۔ تم نے قسم کھائی تھی کہ ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرے گا، اور اپنے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرو، تو آپ کو قسم جان آ گئی کہ ایک حقیقت ہے کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ 10 بیٹے ہوں گے تو ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرے گا۔ صبح اٹھے اور بڑے بیٹے ہیں کہ کیسے میں اپنی اولاد کو قربان کروں، کس طریقے سے قربان کروں، اس لیے کہ بیٹے تو 10 ہیں، کون سے بیٹے کو نہیں یاد ہو۔ تو مختصر یہ کہ آپ نے کیا کیا معلوم دیکھیے کہ کیسے ہے رسول اللہ کے دادا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ ہدایت کے لیے کوئی نبی وہاں موجود نہیں ہے، ایمان کی تبلیغ کے لیے کوئی نبی وہاں موجود نہیں ہے، اور کسی کتاب کا قانون وہاں باقی نہیں ہے، اور کسی نبی کی شریعت وہاں باقی نہیں ہے۔ تو کتاب کا قانون موجود نہیں ہے، نبی کی شریعت وہاں موجود نہیں ہے، نبی کے تعلیمات وہاں موجود نہیں ہے، مگر پھر بھی رسول اللہ کے باپ داداؤں میں ایمان کی پختگی کیسی ہے دیکھیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیسا ہے دیکھیے، اللہ پر ایمان کیسا ہے دیکھیے، کہ وہی مجھے وہ لوگ وحدانیت پر تھے، فطری ایمان پر تھے، ایک خدا کو ماننے والے تھے، بت پرستی کرنے والے نہیں تھے، ایک خدا پر اپنے ایمان کو جما کر بت پرستی سے وہ بیزار تھے، اور کبھی وہ بتوں کے سامنے نہیں آئے۔ ایک خدا پر وہ ایمان لانے والا وہ گھرانہ تھا، ایمان رکھنے والا وہ گھرانہ تھا۔ تو حضرات محترم، تو ذرا دیکھیے
کہ وہ اپنی بیٹوں میں سے ایک کو قربان کرو، تو کسے کریں؟ بڑے کو کریں، چھوٹے کو کریں، منجلے کو کریں، آخر کس کو کریں؟ 10 بچے ہیں، تو آپ نے کیا کیا معلوم ہے؟ لیکن یہاں امتحان چل رہا ہے نور نبوت کو منتقل کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ یہ 10 بیٹوں کا امتحان لے رہا ہے کہ کس کا انتخاب ہوتا ہے نور نبی کے امین بننے کا، اور نور نبوت جس میں منتقل ہونے والا ہے اس کی عظمت اور اس کی شوکت کو دنیا کے سامنے لانے کا انتظام اللہ کر رہا ہے اس امتحان کے ذریعے، اس امتحان کے ذریعے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ 10 چٹھیوں کو بنایا اور 10 چٹھیوں میں 10 بچوں کے ناموں کو لکھ کر ڈال دیا اور معاملہ اللہ کے حوالے کیا کہ اے پروردگار، یہ میرے 10 بچوں کے نام ہیں، تیری ذات پر یقین ہے اور امید ہے، اے اللہ یہ معاملہ میں تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ عبد المطلب اپنی نظر اور اپنی قسم کو تیری بارگاہ میں پوری کرنے تیار ہے، اپنے ایک بیٹے کو تیرے بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اے اللہ یہ میرے 10 بیٹوں کا نام ہے، اب چننا تیری ذمہ داری ہے، تو چن لے کہ کون سی قربانی تجھے چاہیے، کس کی قربانی تجھے چاہیے، تو جسے چنے گا میں اس کو تیری بارگاہ میں قربان کروں گا۔ یہ کہا، آپ نے ایک چٹھی اٹھائی، چٹھی کھول کے دیکھا تو اس میں حضرت عبداللہ کا نام نکلا علیہ السلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد واجب حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اور قدرت کا امتحان بھی دیکھیے کہ ادھر حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بہت پیارے تھے، تو ایسا امتحان ان سے ہوا، اور ادھر 10 بیٹے میں حضرت عبداللہ حضرت عبدالمطلب کے آنکھوں کے تارے ہیں، بہت پیارے ہیں اور بہت محبت حضرت عبداللہ سے حضرت عبدالمطلب کرتے تھے، ان کا نام نکلا، ان کا نام نکلا۔ تو فوراً حضرت عبداللہ کا نام دکھا تو اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے اپنے بیٹے کی محبت کو دل سے نکال دیا اور فوراً بیٹے سے کہا کہ بیٹے عبداللہ، میں نے نظر مانی تھی، قسم کھائی تھی کہ اگر 10 بچے مجھے ملیں گے تو ایک بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گا۔ تو بیٹے میں نے چٹھیوں کو ڈالا تو اس میں تمہارا نام نکلا، کیا تم تیار ہو اپنے باپ کی قسم پوری کرنے کے لیے؟ کیا تم تیار ہو اپنے باپ کی منت کو پوری کرنے کے لیے؟ تو وہ بیٹا بھی دیکھیے کہ کیسا عالیشان بیٹا ہے، اس بیٹے کو بھی دیکھیے کہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کا جذبہ حضرت عبداللہ کے دل میں کیسا تھا۔ فوراً اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ ابا جان میں تیار ہوں، آپ اپنی قسم کو پوری کیجیے۔ تو میرے دوستو، تاریخ کا یہ زندہ واقعہ حضرت ابراہیم کے بعد پھر ایک اور مرتبہ دہرایا جاتا ہے کہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم رسی اور چھری کو لے کر اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان گاہ لے جاتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت عبدالمطلب اپنے بیٹے کو قربان گاہ لے جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے۔ آج جب لوگوں کو معلوم ہوا تو سارا مکہ جمع ہوا، سارا مکہ جمع ہوا۔ کیوں جمع ہوا معلوم ہے سارا مکہ؟ اس لیے کہ عرب میں اس وقت حضرت عبدالمطلب کا پوزیشن اتنا بڑا تھا کہ حضرت عبدالمطلب کا کام خانوں کہلاتا تھا اور حضرت عبدالمطلب کی زبان اصول کہلاتی تھی، اور حضرت عبدالمطلب جو بولتے جو کرتے وہ عرب کے لیے قانون بن جاتا، وہ عرب والوں کے لیے زندگی گزارنے کا اصول بن جاتا۔ تو یہ مکے والے ڈر گئے، اس لیے ڈر گئے کہ عبدالمطلب کی ہر حرکت عرب کے لیے قانون ہے، عبدالمطلب کی ہر بولی عرب کے لیے جینے کا اصول ہے۔ اگر آج عبدالمطلب اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں گے تو پھر عرب میں اپنی اولاد کو ذبح کرنے کا قانون بن جائے گا، مکے میں اپنے بچوں کو ذبح کرنے کا قانون بن جائے گا، اور عرب عبدالمطلب کے ہر کام کی تقلید کرتا ہے تو اس کام کی بھی تقلید کرے گا، اپنی اولاد کو ذبح کرے گا، اپنی اولاد کو ذبح کرے گا۔ تو بڑے رہ گئے
کہ اگر عبد المطلب ایسا کام کریں گے تو پھر رہتی دنیا تک یہ قانون بن جائے گا، لہذا روکو۔ بڑی کوشش کی گئی، مگر دیکھیے رب سے پیار کتنا تھا حضرت عبد المطلب کو، خاندان والے سمجھائے مگر آپ نہیں رکے، دوست سمجھائے مگر آپ نہیں رکے، ننیال والے آ گئے حضرت عبداللہ کے، ننیال والے نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم اپنے نواسے کے حلم پر چھری آنے نہیں دیں گے، اپنے نواسے کو ختم ہونے نہیں دیں گے۔ حضرت عبد المطلب ان کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو گئے، ان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ میں آج ہر ایک سے لڑوں گا مگر اپنے رب کا دیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، اپنے رب کا کیا ہوا وعدہ میں کسی بھی حال میں پورا کروں گا، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ تو سارے لوگ حیران ہیں اور ان کا مقصد ہے کہ کسی بھی حال میں حضرت عبداللہ کو قربانی سے بچایا جائے۔ تو کیا کیا؟ اور وہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کی عمریں حضرت عبد المطلب سے بڑی تھی اور وہ بڑے دانشور تھے، اعتدال پسند تھے، سیکولر تھے، اور ان کی زبان کی حضرت عبد المطلب قدر کرتے تھے بزرگ ہونے کے ناطے۔ تو فوراً ان کے پاس یہ کہا کہ تم تو کچھ کرو، تو وہ لوگ فوری آئے۔ مختصر کہوں گا، اپنا وقت ہو رہا ہے بڑا مختصر، کہ فوری آئے، کہا کہ عبد المطلب ٹھیک ہے آپ قربانی دیجئے، اپنے رب کا وعدہ پورا کیجئے، مگر تھوڑا ٹھہریے۔ پوچھا کیوں ٹھہرو؟ تو فوراً ان لوگوں نے ایک جملہ کہا کہ عبد المطلب دیکھو تمہارا شمار عرب کے سرداروں میں ہوتا ہے، عرب کے اشراف میں ہوتا ہے، اور سجد العرب کہہ کے سارا عرب تمہیں پکارتا ہے، اور تمہاری ہر حرکت اور تمہارا ہر فعل عرب کے لیے قابل تقلید ہوتا ہے۔ آج اگر تم اپنی ذات کے لیے اپنی اولاد کو کاٹو گے تو ہو سکتا ہے کل یہی چیز دنیا کے اوپر لازم ہو جائے، عرب والے اس کو اپنے عقیدے کے طور پہ لے لیں، لہذا رک جاؤ، کوئی اور راستہ نکالتے۔ کہا کیسا راستہ؟ تو میرے دوستو، اس زمانے میں عرب کا ایک اصول تھا کہ اگر کوئی پیچیدہ مسئلہ آتا تو اس دور میں بڑے بڑے پچھلے کتابوں کے علم کو جاننے والے لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، عورتیں بھی تھے، مرد بھی تھے، مگر وہ مسلمان نہیں تھے۔ کچھ اہل کتاب بھی تھے جو تورات، زبور، انجیل کے علم کو جانتے تھے، نجوم، ستاروں کے علم کو بھی جانتے تھے، اور وہ ایسے علم والے تھے مرد اور عورتیں اس زمانے میں کچھ لوگ کہ ان کی ہر پیشن گوئی حقیقت ہو جاتی تھی، ان کی بتائی ہوئی ہر چیز صحیح ثابت ہوتی تھی۔ اور وہی مدینے میں جو ستاروں کے علم کو جانتی تھی، پچھلی کتابوں کے علم کو بھی جانتی تھی، اور اس کی باتیں عرب میں ہر ہمیشہ سچ ثابت ہوتی تھی، اور پورے عرب کو اس کے اوپر اعتماد تھا کہ اس کا مشورہ کبھی غلط نہیں ہوگا، اس کی رہنمائی ہمیشہ صحیح ہوگی، اس کی رہنمائی ہمیشہ صحیح ہوگی۔ تو ذرا دیکھیے، اور وہ غیب کا حال بھی جانتی تھی، غیب بھی جانتی تھی۔ وہ غیب کیسے جانتی تھی؟ یہاں راز حضرت عبد المطلب اس کے سامنے آنے کے بعد کھلتا ہے۔ ذرا دیکھیے کہ انہوں نے مشورہ دیا کہ عبد المطلب ذرا ٹھہرو، عرفہ جو ساتھ یسرب میں ہے تو اس کے پاس جائیں گے، مشورہ کریں گے۔ اگر وہ عورت اگر تمہیں کہے کہ اپنی اولاد کو ذبح کرو تو تم ذبح کر دینا، ہم پیٹ میں نہیں آئیں گے۔ تو جب بڑے بڑے لوگوں نے مشورہ دیا اور کچھ دن کا ٹائم پوچھا اور کچھ دن کے لیے رک گئے، مگر آپ کے دل کو اطمینان نہیں آیا، آپ بے چین رہے۔ پورے مکے سے مدینے کے پورے سفر میں آپ بے چین رہے۔ آخرکار مدینہ گئے، وہاں جانے کے بعد اطلاع ملی کہ وہ عورت یثرب میں نہیں ہے، خیبر جا چکی ہے۔ تو خیبر گئے اور خیبر میں جا کر ٹھہرے، اس کی خیامگاہ پر گئے، اور جب حضرت عبد المطلب اس کے سامنے آ کر ٹھہرے،
سارا واقعہ سنایا گیا تو عورت بڑی پریشان ہوئی، بڑی حیران ہوئی عبد المطلب کو دیکھ کر۔ کیوں حیران ہوئی معلوم ہے؟ اس عورت کا مددگار ایک جن تھا، اور وہ جن سے خبریں کو سن کر لوگوں کو بولتی تھی کہ تو آج یہ کرے، منع کرے، یہ کرے۔ اب جن کو ہٹا دیا تو یہ بہت بڑی علم آدمی تھی، کتاب کا علم رکھتی تھی، پچھلی کتابوں کا۔ تو جیسا ہی حضرت عبد المطلب اس عورت کے سامنے گئے، اس کا جن چلا گیا، اس کا جن وہاں سے غائب ہو گیا، اور وہ بڑی پریشان ہوئی۔ اور مکے لوگ کے لوگوں نے پوچھا کہ آقا خاتون بتاؤ ہمارے مسئلے کا حل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں خود پریشان ہوں کہ تم لوگ آتے ہی میرا مددگار جن غائب ہو گیا، میرا جن اب میرے پاس نہیں ہے، کام کرو کل آؤ، سوچ سمجھ کے میں بتاؤں گی۔ تو رات ہوئی، چلے گئے، صبح آئے۔ اب صبح آنے کے بعد اب وہ کیا رسول اللہ کے دادا کے معاملے میں، نبی کے والد کے معاملے میں جنات اس کی کیا مدد کریں گے؟ اپنا وہاں پہ جن ہے مدد کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو فوراً اس نے پچھلے کتابوں کے شریعت سے سہارا لیا اور پوچھا کیا ہے عبد المطلب یہ بتاؤ کہ مکے میں ایک انسان کا خون بہا کتنا ہے؟ یعنی خون بہا کا مطلب کہ ایک انسان کا اگر خبر ہو جائے تو اس کے جان کے بدلے میں کیا چیز تمہارے پاس مقرر ہے قاتل کو سزا سے بچنے کے لیے؟ تو مکے والوں نے کہا 10 اونٹ، ایک قتل کے بدلے میں، قتل کی سزا سے بچنے کے لیے 10 اونٹ کا خون بہا ہمارے پاس مقرر ہے۔ تو عرافہ عورت نے کہا تو ٹھیک ہے، پھر راستہ نکل گیا، مسئلہ نکل گیا، مکہ جاؤ، اونٹوں کو رکھو، چٹیاں ڈالو، خورا ڈالو، اور 10 اونٹوں کا خورا نکالتے جاؤ، اور 10 اونٹوں کو بڑھاتے جاؤ، جب تک کہ اونٹوں کا خورا نہ نکلے تم 10 بڑھاتے جانا۔ مکہ آئے، اونٹوں کو حضرت عبد المطلب نے لگا دیا، چٹیاں بنا دی گئی، ایک ایک چٹی کو نکالتے گئے۔ جیسا ہی پہلی چٹی نکالی 10 اونٹ تھے، نام نکلا عبداللہ، حیران سو۔ پھر 10 اونٹ بڑھا دیے، 20 ہو گئے، پھر چٹی نکالی، نام نکلا عبداللہ۔ پھر اونٹوں کو 30 کیے، چٹی نکالی، نام نکلا عبداللہ۔ 50 ہو گئے، نام عبداللہ۔ 90 ہو گئے اونٹ، نام عبداللہ، یعنی عبداللہ ان کو قربان کرنا ہے۔ اور 100 ہو گئے تو نام نکلا اونٹوں کا، کہا اونٹوں کو قربان کرو۔ جب اونٹوں کا نام نکلا تو پورا مکہ کھل ہو گیا کہ جان بچ گئی۔ کہا کوئی مطلب نہیں، دیکھو 100 اونٹوں کے بعد اونٹ کی قربانی نکلی ہے، لہذا یہ 100 اونٹ تم اپنے بیٹے کے بڑے رہنے بات کر دو۔ مگر حضرت عبد المطلب کی عشق خدا یہ تھی، آپ نے کہا کہ ایک بار چٹی نکلنے سے مجھے اطمینان نہیں آئے گا، اگر اللہ اونٹوں کی قربانی میں راضی ہے تو 3 بار اونٹوں کی چٹی نکلنا چاہیے۔ اگر دوسری مرتبہ اونٹوں کی چٹی نہیں نکلی تو میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، اور یہ سب لوں گا کہ اونٹوں کی قربانی سے میرا رب راضی نہیں ہے۔ اب پھر مکہ حیران ہو گیا کہ بھئی یہ کیسا عشق خدا ہے کہ 100 اونٹ ہو گئے۔ اس زمانے میں 100 اونٹ کا مطلب بہت بڑی بات تھی، 100 اونٹ بہت بڑی دولت تھی اس زمانے میں۔ تو کہا کہ 3 بار نکالو۔ تو اللہ کے اس امتحان میں حضرت عبد المطلب کامیاب ہو گئے، 3 بار بھی اونٹوں کا نام نکلا، اونٹوں ہی کی چٹھی نکلی، اور 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا، اور عرب کی تاریخ کی سب سے بڑی دعوت کی گئی۔ 100 اونٹ کا گوشت معمولی ہوتا ہے، سب سے بڑی دعوت عرب کی تاریخ کی گئی۔ مگر یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قربانی کا احسان امت مسلمہ پر یہ ہوا، یعنی عرب والوں پہ، ان کافروں پہ یہ ہوا کہ اس وقت تک عرب کے کفار کے پاس ایک خون کا خون بہا
10 ऊँट थे, मगर उस दिन से एक खून का बहा 100 ऊँट कर दिया गया, इसलिए कि अब्दुल मुत्तलिब की हर हरकत मक्के में कानून थी। तो अब्दुल मुत्तलिब ने एक जान के बदले में 100 लोगों को कुर्बान किया था। तो मक्के में कानून बन गया कि अगर कोई एक कत्ल करेगा और कत्ल की सजा से अगर कोई बचना चाहता है तो उसके बदले 100 लोगों का बहा उसे अदा करना होगा। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की अदा मक्के में कानून बन गई। तो हजरत मोहतरा बताने का मकसद यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मामले में बेमिसाल रखा है, हर अदा में बेमिसाल रखा है, और नसब में एक एक शख्सियत को अल्लाह तबारक व तआला ने बेमिसाल रखा है। और इस कायनात में अगर कोई सबसे बड़ी नेमत रब की तरफ से नाजिल हुई है तो वह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से बड़ी कोई नेमत हम मुसलमानों के लिए नहीं हो सकती है। और अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब की बार जो रबीउल अव्वल का चांद निकलेगा तो रबीउल अव्वल का चांद 1500 साला मिलाद की खुशखबरी को लेकर आएगा। तो 1500 साल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होगा, और अब के रबीउल अव्वल का 1500वां चांद है, और हर तरफ 1500 साल मिलाद की धूम मची हुई है, हर तरफ है। कोई सोच रहा है कि 1500 साल है इतना बड़ा जलसा करेंगे, कोई सोच रहा है 1500 साल है ऐसे झंडे बनाएंगे, कोई सोच रहा है 1500 साल मिलाद में इतनी बड़ी रैली निकालेंगे। मगर मैं आपको कहता हूं कि मेरे दोस्तों, नारे के मुसलमान ना बनो, मैदान के मुसलमान बनो, मैदान के मुसलमान बनो। ये 1500 साल जलसे मिलाद में तमाम मुसलमान की आयत करेंगे, हम मैदान के मुसलमान करेंगे। रैलियां तो निकलती रहेंगी, जलसे तो होते रहेंगे, जुलूस तो होते रहेंगे, मगर ये 1500 साल मिलाद जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो रहा है, इसका मतलब क्या है? ये 1500 साल रहमत का जश्न है, ये 1500 साल इंसानियत का जश्न है, ये 1500 साल करम वाला जश्न है। तो ये 1500 साल जश्न में आप अपनी ज्यादा तवज्जो रियालियों और जुलूसों की तरफ मत दो, बल्कि ये 1500 साल मिलाद एक निराले तरीके से बनाओ। ये 1500 साल मिलाद में सारे नौजवान गांजे के खिलाफ मुहिम चलाइए। ये 1500 साल मिलाद की खुशी में सारे नौजवान नशे के खिलाफ मुहिम चलाइए। ये 1500 साल मिलाद की खुशी में सारे नौजवान बिना वजह जो तलाक हो रहे हैं उस तलाक के खिलाफ मुहिम चलाइए। ये 1500 साल मिलाद की खुशी में सारे नौजवान जो घरों में मुआशी हालत खराब होकर अपनी उम्रें गुजार रही है, ऐसे गरीब बच्चियों की शादियां 1500 साल मिलाद की खुशी में आप कीजिए। 1500 साल मिलाद की खुशी में आप अपने सफों में ऐसे यतीम बच्चों को तलाश कीजिए जो पैसे ना हो रहे, तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं, उनकी तालीम में मदद कीजिए। 1500 साल मिलाद के जश्न में आप ऐसे बीमारों को तलाश कीजिए कि जिनके पास पैसा ना होने की वजह से वो बीमारी में अपने घरों में तड़प रहे हैं। 1500 साल मिलाद के जश्न में आप ऐसे बीमारों की मदद कीजिए। आप 1500 साल जश्न में सबसे पहले इंसानियत को अपने अंदर जिंदा कीजिए। आज मुसलमानों में इंसानियत मर चुकी है, हकीकत में इंसानियत मर चुकी है। आज हमें इंसानियत इतनी मर चुकी है, इतनी मर चुकी है कि हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं और सेकंड फ्लोर पे हमारे घर में 2 दिन तक लाश सड़ती है, तो ऊपर वाले रहने वाले मुसलमान भाई को नीचे का भाई मरकर 3 दिन हो जाता है, उसे खबर नहीं रहती। हमारी हालत ऐसी है कि भाई मर के जाता है, दूसरा भाई घर में रहता है, और घर में भाई मरकर उसका खाना बन जाता है, मगर बड़े भाई को छोटे भाई की लाश सड़ी जाती है मगर खबर नहीं होती, उसकी हड्डियां निकल जाती है मगर खबर नहीं होती। तो हजरात मोहतरम याद रखो, ये जनाजों को कांधे पे लेकर फिरना अपनी अजमत ना समझो। आज हम सिर्फ जनाजे की इज्जत करना सीख रहे हैं, आज हम सिर्फ मुर्दों को अपने कामों में देकर फिरना सवाब समझते हैं। मेरे दोस्तों याद रखो, मरने के बाद गरीब को कफन देने की फिक्र में मत रहना,
بلکہ غریب زندہ رہنے تک اس کی بھوک مٹانے کی فکر میں رہو میرے دوستو، بھوک مٹانے کی فکر میں رہو. بیمار مرنے کے بعد اس کے دہم رحم اور تہلوم میں قرآن پڑھنے کی فکر میں مت رہو میرے دوستو. بیمار بستر پہ تڑپ رہا ہو تو اس کی بیماری کو مٹانے کی فکر میں رہا ہو میرے دوستو. تو 1500 سال کے میدان میں سب سے پہلے اپنے اندر انسانیت کو زندہ کرو میرے دوستو، انسانیت کو زندہ کرو. اور انسانیت کو زندہ کرتے ہوئے 1500 سالہ میلاد کی خوشی میں یہ عہد کرو کہ یہ 1500 سالہ میلاد نہیں ہے بلکہ یہ 1500 سالہ رحمت کا پیغام ہے. اور 1500 سالہ رحمت کے پیغام میں سارے نوجوان یہ عہد کرے کہ کم سے کم ہم اپنے محلے میں ایک غریب بچی کی مدد کریں گے میلاد کی خوشی میں. یہ سارے نوجوان عہد کرے کہ 1500 سالہ میلاد کے جشن میں ہم ایک یتیم کی مدد کریں گے. سارے نوجوان یہ عہد کرے کہ 1500 سالہ یہ جو میلاد ہے مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ظلم کا خاتمہ ہو کر 1500 سال ہوا، دنیا میں بے انصافی کا خاتمہ ہو کر 1500 سال ہوا، دنیا میں درندگی کا خاتمہ ہو کر 1500 سال ہوا. اور آج مسلمان انسانیت کو مٹا چکا ہے. تو جیسا ہی ربیع الاول کا چاند نکل جائے، 1500 سالہ میلاد کا جیسا چاند نکل جائے تو اپنے اندر انسانیت کو زندہ کرو، دلوں سے نفرتوں کو ختم کرو، محبتوں کو دلوں میں لاؤ. اور سب سے پہلی مہم جو آج بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے کہ 1500 سالہ میلاد کی خوشی میں سب سے پہلی مہم یہ چلاؤ کہ ہمارے اندر ہمارے مسلم بھائی جو شراب کی دلدل میں پھنس کر اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، گانجے کی دلدل میں پھنس کر اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، جوے کی دلدل میں پھنس کر اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، آن لائن گیموں میں پھنس کر اپنی زندگی کو برباد کر سوسائڈ کر رہے ہیں، ایسے نوجوانوں کو 1500 سالہ میلاد کی خوشی میں ان کو گانجے کی دلدل سے باہر لے کر آؤ، انہیں شراب کی برائی سے باہر لے کر آؤ، انہیں جوے کی برائی سے باہر لے کے آؤ. ختم گناہ کی اگر آپ کی طرف سے ربیع الاول کے 12 دن میں اگر ایک بھی نوجوان گانجے کی دلدل سے بچ جائے گا، ختم خدا کی رسول اللہ تم سے ضرور راضی ہوں گے. اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظروں میں حقیقی میلاد منانے والے ٹھہریں گے. تو یہ وقت نعرے بازی کا نہیں ہے، جھنڈے اٹھانے کا نہیں ہے، سڑکوں پہ ٹھہرنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ وقت زمین پر اپنے خبرے کو جمانے کا ہے، یہ وقت میدان میں ٹھہرنے کا ہے، یہ وقت اپنے گھروں کو سنبھالنے کا ہے، یہ وقت اپنے معاشرے کو سنبھالنے کا ہے، یہ وقت اپنی تہذیب کو سنبھالنے کا ہے، یہ وقت اپنے خاندانوں کو سنبھالنے کا ہے، یہ وقت اپنے بچوں کو سنبھالنے کا ہے، اپنی نسلوں کو سنبھالنے کا ہے. تو 1500 سالہ میلاد کی خوشی میں محبوب نگر کی سرزمین پر اگر انقلاب آ سکتا ہے تو آپ کی طرف سے آ سکتا ہے. 1500 سالہ میلاد کی خوشی میں ایک الگ انداز سے ہم میلاد منائیں گے، شراب کے خلاف مہم چلائیں گے، گانجے کے خلاف مہم چلائیں گے، جوڑے کی رقم کے خلاف مہم چلائیں گے، یتیموں کی مدد کریں گے، غریب بچوں کی شادی کریں گے. تو پھر دیکھو یہ پیغام کتنا اچھا جائے گا. سنت ادا فرمائیں.